السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تہجد کی نماز کی فضیلت، یعنی تہجد کی نماز کتنی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ، اور وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ اگر آپ کو فوراً سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے۔ دوستو، تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے اور یہ اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ ناممکن ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو سمجھ لو آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا آپ کو تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا دعاؤں کا راستہ برقرار رہ سکے۔ دوستو، تہجد کی نماز معاوضے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارے سارے راستے بند نظر آتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ راستہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا راستہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تو بعد میں آتے ہیں تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینا کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا، لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ اور اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے جاتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معاوضے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ تہجد کے وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معاوضوں کا ذریعہ بنیں گے، جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں، یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہے دل میں تو پھر اس نے کیوں کہا کہ میں رات کی آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں، اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں
اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو، اللہ نے بے وجہ تھوڑی تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں، اس لیے جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گر گراؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، وہ اپنے بندوں کی خودداری کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ تبھی اس نے تہجد جیسی نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ نہ کوئی شرط رکھی اور نہ یہ عبادت فرض کی، بس یہ کہہ دیا کہ محبت کھینچ لائے جب یہاں تک آ جانا۔ کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے مجھ سے ملنے کا، باتیں کرنے کے لیے چاند تلے بیٹھ جانا، اور جب سو نہ سکو تو میرے ساتھ رات بھر جاگتے رہنا۔ تو پھر یقین رکھو، انکار کرنے کے لیے تھوڑی نہ اللہ ملاقات کے اتنے جتن کرتا ہے۔ تہجد ہی تمہیں کن تک لے جائے گی۔ جو راز ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، انہی سجدوں سے ایسے معجزے ہوں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ بھی تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنی قدرتوں کے جلوے دکھانے والا ہے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہے۔ ان کی دعاؤں پر تو اللہ مشکرہ کن پر متا ہوگا، ان کے لیے تو اللہ نے خاص معجزے رکھے ہوں گے۔ ایسے معجزے تو تقدیر بدل دیں گے، کہانی پلٹ دے اور اللہ سے ملوا دے۔ تہجد کی دعائیں معجزوں کے اتنا ہی قریب ہوتی ہے جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ اس وقت تم سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین والے اس بھی اختیار چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ بس اس کے پاس آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، فرماؤ، فریاد کرو، کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسے دعائیں قبول کر لیتا ہے کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے التجا بھی نہیں کی جا سکتی۔